السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو نماز کے متعلق ہے۔ اس میں آپ کو نماز کی اہمیت، نماز پڑھنے کے فوائد، نماز کی کیا فضیلت ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور نماز نہ پڑھنے پر جو دینی اور آخروی نقصانات ہیں ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ مقدس میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یاد رکھیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ قبر کے اندر لاکھوں لوگ ایسے دفن ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ کاش اللہ پاک انہیں ایک موقع اور دے تو وہ بس اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، چاہے ایک بار ہی صحیح۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ وقت نہیں ملتا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آ کر نیک کام کرے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ جو نماز قضا ہو گئی وہ ہمارے ذمہ باقی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو نماز چلی گئی قضا ہو گئی تو وہ ہم اسے چھٹکارا پا جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے سر پر کھڑی ہے جس طرح قرض ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اور اس نیت کے ساتھ چھوڑنا تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے یا قضا ہی پڑھ لیں گے تو ایسی قضا پڑھنے پر بھی انسان کو سزا ملے گی۔ یاد رکھیں، نماز ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ معراج کی رات اللہ سبحانہ رب العزت پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دیا تھا وہ نماز کا تھا۔ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس سے جو ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں دن کے اندر، ان کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، اور جسمانی لحاظ سے انسان کی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو کچھ ایسی وینیں یا کچھ ایسی رگیں ہوتی ہیں دماغ کے اندر جن میں خون پہنچانا لازم ہوتا ہے۔ جب انسان بیٹھا ہو یا کھڑا ہو تو اس وقت تک ان رگوں کے اندر خون نہیں پہنچ پاتا، یا ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی خون کی گردش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک ایسا عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ جس سے اللہ پاک کی عبادت بھی ہو جاتی ہے اور جسمانی ورزش بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں
آپ کو چند ایک احادیث بتائی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں سورۃ مومنون کے اندر جو پارہ 18 میں ہے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی انسان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مسلم شریف کی کتاب طہارت کے باب میں ہے کہ 5 نمازیں اور نماز جمعہ اگلے جمعہ تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اور سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کے باب میں ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جس کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال و مال و دولت سب کچھ جاتا رہا۔ یاد رکھیے، نماز ہر حال میں لازم ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ جس نے کامل وضو کیا پھر نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کتاب الصلاۃ کے باب میں۔ طبرانی کبیر کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ پاک اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص صبح کی نماز با جماعت پڑھے وہ اللہ پاک کے ذمہ میں ہوتا ہے، اور امامہ شریف پہن کر نماز پڑھنا نماز کے ثواب کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور جہاں پر نماز کی فضیلت آپ کو بتائی گئی ہے، یاد رکھیں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خوش ہوتی ہے، اور جس بندے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں اس کو اور کیا چاہیے، اس کو تو دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب ہو گئی۔ اب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نماز ہر حال میں لازم ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں۔ یاد رکھیں لیٹ کر بھی نماز نہ پڑھ سکیں
تو پھر اشارے سے نماز پڑھیں۔ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ اسلامی بہنوں کو جو ماہانہ ایام آتے ہیں ان کے اندر صرف نماز معاف ہے اور باقی کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ اور جہاں پر آپ کو نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں جو وعدے بیان کی گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ عمل کی کوشش فرمائیں، ابھی سے نیت کر لیں۔ اگر کوئی سستی کرتا ہے نماز کے اندر تو وہ سستی کو دور کر دے، اپنے وقت پر نماز ادا کرے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہیں۔ سورہ ماعون کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ خرابی ہے ان آدمیوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، یہ فرمایا گیا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب نمازی تو پہلے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے فرمایا گیا ہے جو اکیلے ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے سجدہ کر لیتے ہیں، یہ ان کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے ان پر تو بہت زیادہ اس کا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اور سورۃ مدثر کے اندر جو پارہ نمبر 29 میں ہے، مگر داہنی طرف والے جنت میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے سنن نسائی۔ جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ لیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جماعت سے بچھڑ جانے والوں کے گھروں کو جلا ڈالیں۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ اور جو شخص 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ مجمع الزوائد میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ تو نور ہوگا اور نہ ہی کوئی نجات۔ اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا تھا قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ وہ کافر تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بہت ظالم تھے۔ جہاں ان کا انجام ہوگا وہیں پر ان کے ساتھ بے نمازی کا انجام ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے بلکہ ابھی سے کوشش کر لیں کہ جیسے ہی اذان ہوگی
ہم انشاءاللہ نماز کے لیے اسی وقت کوشش کریں گے۔ با جماعت نماز ادا کرنا نماز کے ثواب کو 27 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جو جان بوجھ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ جماعت چھوڑنے کا بھی گناہ ہے۔ کوشش کریں، علم دین حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کی تمام ویڈیوز دیکھیں۔ آپ کے لیے کتنا زبردست مواد موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں بری زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں لمحہ با لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، سنیں، عمل کی کوشش کریں، اور تمام اپنے پیاروں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، تو ان کو بھی یہ دین کا پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ہمارا چینل خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، اس میں ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے ممبر سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ نماز پڑھنے کی؟ جو ممبر کوشش کریں گے وہ کمنٹس کے اندر انشاءاللہ ضرور لکھیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ادا کریں۔ نماز قضا ادا کرنے کا طریقہ اپنے قریبی امام مسجد سے سیکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔